بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجیے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ حمینہ پوری رات اپنی بیٹی کو گود میں لیے بیٹھی رہی تھی، کیونکہ نیچے سلانے پر رونے لگتی تھی۔ وہ گل جان نے اس سے بچی کو لینا چاہا، مگر وہ اب اس کے رونے پر کچھ زیادہ ہی سہم رہی تھی۔ اپنی تھکن اور موقع کا احساس کیے بنا وہ اپنی شادی ابراہیم یا حویلی والوں سے بالکل بے نیاز صرف اپنی بیٹی کا سوچ رہی تھی۔ وہ منتظر تھی کہ کس روز اس کی بیٹی بالکل ٹھیک ہو جائے گی، صحت مند ہو جائے گی۔ اسے اب یقین ہو رہا تھا کہ خان ابراہیم اس کی بیٹی کا اچھا علاج کروا سکتا ہے۔ اپنی بیٹی کی مختصر زندگی سے بے خبر وہ اس کا مستقبل سوچے جا رہی تھی، جبکہ اپنے کمرے میں ایقان پرجوش سی رباز کو اپنے لیے بولے گئے سب کے تعریفی جملے اور ستائشی نظریں بتا رہی تھی۔ رباز 10ویں مرتبہ وہی سب سنتا بیچارگی سے آنکھیں رگڑ رہا تھا جو نیند سے بند ہو رہی تھی، اور وہ جو بڑی پھپھو کی دیورانی ہے نا، وہ کہہ رہی تھی، خان حویلی کی لڑکیاں تو بہت پیاری ہیں، مجھے اندازہ ہوتا تو کسی ایک کا پہلے ہی رشتہ مانگ لیتی۔ ایقان نے اسے بتاتے ہوئے گردن اکڑائی۔ رباز نے اسے پکڑ کر اپنے پاس لٹا لیا۔ وہ پھر سے بولنے لگی تو اس کے لبوں پر ہاتھ رکھتا اسے چپ کروا گیا۔ وہ ان کنواری لڑکیوں کی بات کر رہی تھی، تم میرڈ ہو اور اب چپ کر کے سو جاؤ، مجھے خوف ہے کہ تمہیں نظر لگ گئی ہے کسی کی، کب سے بولے جا رہی ہو۔ رباز کی بات پر وہ خفت سے لب کاٹتی کروٹ بدل کر سو گئی۔ وہ جانتا تھا اب وہ خاموشی سے سو جائے گی۔ ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے قریب کیا اور اس کے گرد بازو پھیلا لیے اسے خود میں سمیٹتا مسکراتے ہوئے سکون سے سو گیا۔ اگلی صبح حویلی میں رونق اور چہل پہل لگی ہوئی تھی۔ کچن میں سب مہمانوں کے لیے کھانوں کی خوشبو پوری حویلی میں پھیلی ہوئی تھی۔ ملازمین تیزی سے ہاتھ چلاتے سب کا کھانا برابر کر رہے تھے۔ مرد اپنا ناشتہ کر کے مردان خانے میں پہنچنے کے منتظر تھے۔ پریہان اور مرہا بیوٹیشن کو کال کر کے وقت کی یاد دہانی کروا رہی تھیں۔ دوپہر کے قریب لڑکیاں جمائیاں لیتی بیزار سی اٹھ کر باہر آئی تھیں۔ پوروا ان کے لیے خود کھانا تیار کروا رہی تھی۔ گل جان نے وقت سے حمینہ کو ناشتہ کروایا اور اس سے بچی کو لے کر تھوڑی دیر آرام کرنے کا کہا۔ ایقان کسی سمجھدار لڑکی کی طرح خانی بیگم کے ساتھ شادی میں سسرالیوں کو دیے جانے والے تحائف کو ترتیب دے رہی تھی۔ وہ تینوں کھانا کھا کر باتوں میں مشغول ہوئیں تو یہ بھی بھلا گئیں کہ آج ان کی شادی کا دن ہے۔ بیوٹیشن پہنچی تو مرہا کی ہدایت کے مطابق اس کے ساتھ 3-4 اور لڑکیاں بھی تھیں۔ اٹھو لڑکیوں، جا کر تیاری کرو، یا ایسے ہی سر جھاڑ منہ پھاڑ رخصت ہونا ہے۔ خانی بیگم کی تیز آواز پر وہ تینوں پھرتی سے اٹھیں اور ایک کمرے کی جانب بھاگ گئیں۔ ان کی لاپرواہی پر خانی بیگم نے تعصب سے سر ہلایا۔ وہاں اپنے پورشن میں ثنا بیگم صبح سے ابراہیم پر غصہ ہو رہی تھیں۔ رات کو ان کی ملازمہ نے ابراہیم کو حمینہ کی بیٹی کو لے کر حویلی آتے دیکھ لیا تھا۔ بچی کی طبیعت خراب تھی، کیا رہنے دیتا یوں ہی؟ آپ کو اعتراض کس بات پر ہے آخر؟ وہ حمینہ کی بیٹی ہے اور حمینہ سے میں شادی کر رہا ہوں، تو مطلب میری بھی بیٹی ہوئی نا؟ یار بابا سمجھائیں ان کو۔ کیوں ہر بات عدالت سج جاتی ہے؟ ہر بات پر عدالت سج جاتی ہے یہاں؟ ابراہیم بری طرح سے زج ہو رہا تھا۔ خان موسیٰ سے مدد مانگی۔ مجھے اعتراض اس بات پر ہے کہ تم پہلے ہی تھکے ہوئے آئے تھے، اوپر سے اس مسنی نے آتے ہی تمہیں ہاسپٹلز میں بھگانا شروع کر دیا۔ کچھ نہیں ہے اس کی بیٹی کو، بالکل ٹھیک ہے وہ ماں بیٹی بالکل ٹھیک ہیں۔ کیا تم اس لیے شادی کر رہے ہو تاکہ ایسے آدھی راتوں کو تھکن کی پرواہ کیے بغیر بھاگتے پھرو؟
ثنا بیگم بھڑک اٹھی تھی۔ رات مہندی پر ان کا پورا خاندان ان کی ملازمہ کو ابراہیم کی دلہن کے طور پر دیکھ کر اچھا خاصا سنا کر جتا کر گیا تھا۔ اس بات کا غصہ انہیں کہیں نہ کہیں تو نکالنا تھا۔ بہترین شکار حمینا ہو سکتی تھی، مگر وہ دوسرے پورشن میں تھی اور ابراہیم اپنی اس حرکت کی وجہ سے نظر میں آ چکا تھا۔ مورے اسے تیاری کرنے دیں، کیوں خوامخواہ غصہ کر رہی ہیں؟ موسیٰ نے بات ختم کرنا چاہی تھی۔ ثنا بیگم ناراضگی سے اٹھ کر وہاں سے چلی گئیں۔ ابراہیم نے لاپرواہی سے سر جھٹک دیا۔ وہ حمینا کی ذمہ داری دل سے نبھانا چاہتا تھا اور اس بارے میں وہ ٹھان چکا تھا کسی کی نہیں سنے گا۔ خان موسیٰ ماں کے پیچھے جا کر انہیں منا رہے تھے تاکہ وہ شادی کے وقت منہ بنا کر گھومتی نہ رہیں۔ خان ابراہیم زرشے سے اپنی شیروانی لے کر اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کا تعلق اب اور کسی سے نہیں رہا تھا۔ علیحہ میرون رنگ کا لہنگا پہنے تیار ہو چکی تھی۔ اسوان کا لہنگا گولڈن کلر کا تھا۔ نفاست سے کیے میک اپ، نفیس جیولری اور مہنگے بھاری لہنگوں میں وہ دونوں اپنے دراز قد کے ساتھ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ حمینا بھی کام سے بھرے چاکلیٹی رنگ کے لہنگے میں تھکن زدہ سی کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر بیوٹیشن نے بھی ایسا میک اپ کیا تھا کہ اس کی کمسنی اور معصومیت میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ حمالہ روایتی سرخ نہایت بھاری لباس میں کندھے گرائے بیٹھی تھی۔ میک اپ کی تہ نے بھی اس کی شفاف دمکتی رنگت پر اثر نہیں ڈالا تھا۔ نازک سے نقوش ہلکی سی نوک پلک سنوارنے پر مزید پرکشش لگ رہے تھے، مگر چہرے پر پھیلی گھبراہٹ نمایاں ہو رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے میرے کندھے گر جائیں گے، اتنا بھاری اور موٹے کام والا ڈریس اور جیولری آج کل کون پہنتا ہے؟ میں رخصت ہونے سے پہلے شہید ہو جاؤں گی۔ پلوشے پھپھو کو یہ سب بنواتے ہوئے میری نازک جسامت کا خیال کیوں نہیں آیا؟ حمالہ رونے والی ہو رہی تھی۔ علیحہ اور اسوان اسے دیکھ دیکھ کر ہنس رہی تھیں۔ ان کو حمالہ آج کوئی سجی ہوئی پلاسٹک کی گڑیا لگ رہی تھی جسے کسی بچے نے شوق میں پورا کا پورا زیورات اور بھاری لباس سے بھر دیا ہو۔ اپنی شہادت کی فکر بعد میں کرنا، پہلے یہ دیکھو کہ کتنی کارٹون ٹائپ لگ رہی ہو ان کپڑوں میں۔ یار سیریسلی کن لوگوں میں جا پھنسی ہو تم؟ تمہاری پکچرز کتنی فنی ہوں گی۔ اسوان کی بات پر حمالہ گھبرا کر شیشے کے سامنے پہنچی اور گھوم گھوم کر اپنا جائزہ لینے لگی۔ پھر اسی شیشے سے باقی تینوں کے لہنگے دیکھے اور منہ اتار لیا۔ اپنا آپ آج بھی اسے نمونہ ہی لگ رہا تھا۔ باہر مہمان آنا شروع ہو چکے تھے۔ اندر حمالہ کا بس نہیں چل رہا تھا۔ سب اتار کر ایک طرف رکھے اور سکون کی سانس لے۔ بھاری جھمکوں سے اس کے کانوں کی لو سرخ ہو رہی تھی۔ وہ نڈھال سی ایک طرف نیم دراز پڑی ہوئی تھی۔ فنکشن کا وقت ہوا تو پلوشے بارات کے ساتھ خان حویلی پہنچتے ہی سیدھی خانی بیگم کے کمرے میں پہنچی۔ ملازمہ کے ذریعے اورات کو بھی بلوا لیا۔ کل اورات نے مجھے خاص پیغام دیا تھا کہ پھپھو مہندی کے بعد رکنا، ضروری بات کرنی ہے، مگر میں افراتفری میں بھول گئی۔ رات مجھے سوتے ہوئے یاد آئی اورات کی بات۔ صبح کوشش کر کے بھی نہیں آ پائی، اس لیے سوچا اب جاتے جاتے پوچھوں گی۔ کیا بات ہے؟ پلوشے بول رہی تھی، تیار ہو کر اپنے بازو میں خاندانی بھاری کنگن چڑھاتی۔ خانی بیگم ان کی بات پر ٹھٹک گئیں۔ بات تو میں کر لوں گا، مگر آپ نے بہت لیٹ کر دیا ہے، اب وہ بات آپ کے لیے پریشانی کی وجہ بنے گی۔ کمرے میں داخل ہوتے اورات نے سنجیدگی سے کہا، کیوں؟ کیا مطلب؟ سب خیر تو ہے نا؟ پلوشے گھبرا گئیں۔ اورات سکون سے بیڈ پر بیٹھا تو خانی بیگم بھی متجسس سی اٹھ کر اس کے قریب آ بیٹھیں۔ سب خیر ہی تو نہیں ہے، آپ یہ تصاویر دیکھ کر خود جان لیں۔ اورات سنجیدہ سا موبائل پر ہاتھ چلا کر بولا اور حاذق خان کی کوٹھوں میں رقاصاؤں اور بازاری عورتوں کے ساتھ لی گئی تصاویر نکالتے ہوئے ان کے سامنے کر دیں۔ پلوشے وہ تصویر دیکھ کر صدمے میں گھر گئی۔ خانی بیگم نے موبائل پکڑا تو حاذق کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ابل آئیں۔ اورات اطمینان سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ یہ تربیت ہے تمہاری؟ کیا وہاں سب مرد
گھر میں ماؤں بہنوں کو ساتھ پردوں میں رکھتے ہیں اور خود بازاری عورتوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، یا پھر یہ کارنامہ صرف ہمارے نواسے نے سر انجام دیا ہے؟ کیا تمہیں نہیں پتہ تھا؟ خانی بیگم نے ترش لہجے میں سوال کیا۔ پلوشیں گھبرا کر انہیں دیکھنے لگی۔ خدا کی قسم میں نہیں جانتی مورے، اور آج پلیز تم کسی کو مت بتانا۔ تم نے بہت اچھا کیا جو مجھے اکیلے میں بتا دیا، میں حاذق کے کان کھینچوں گی۔ خدا کی قسم میں نہیں جانتی تھی مورے، اور پلیز تم کسی کو مت بتانا۔ تم نے بہت اچھا کیا جو مجھے اکیلے بتا دیا، میں حاذق کے کان کھینچوں گی۔ وہ خانی بیگم کو یقین دلاتی یکدم اورات کی طرف مڑی۔ تو حمالہ کا کیا؟ اورات نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ حاذق اس کی تمام حقوق پورے کرے گا، میں ذمہ داری لیتی ہوں، میں حمالہ کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہونے دوں گی۔ وہ یقین دلا رہی تھی، صرف یہی وہ حویلی میں بند پڑی رہے اور تمہارا بیٹا کوٹھوں کی خاک چھانتا پھرے۔ تمہیں اندازہ بھی ہے خانزادہ یا خان داور کو پتہ چلا تو کیا غضب ہوگا؟ خانی بیگم غصے سے بول رہی تھی۔ مورے میں نہیں جانتی تھی، پلوشیں رونے لگی۔ آئی نو آپ نہیں جانتی تھی، اسی لیے پہلے آپ کو بتایا ہے، مگر میں یہ بات باقی سب سے بھی نہیں چھپا سکتا، مجھے بابا کو یہ ضرور بتانا پڑے گا۔ تو پلیز آپ باہر جا کر معذرت کریں، اپنے بیٹے اور عزت دار سسرالیوں کو لے کر یہاں سے چلی جائیں۔ اورات نے سنجیدگی سے کہا۔ خانی بیگم اور پلوشیں چونک گئیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ بارات لوٹ جائے گی تو حمالہ کیا بیٹھی رہے گی؟ پھر لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ خانی بیگم نے حیرت سے اورات کو دیکھا۔ حمالہ سے میں شادی کروں گا، اس نے نہایت سکون سے ان کے سر پر دھماکہ کیا۔ خانی بیگم کے حواس کو جھٹکا لگا، جبکہ پلوشیں پیچھے صوفے پر ڈھہ سی گئی۔ پاگل ہو گئے ہو؟ بالکل نہیں اوراد، میں اس بدلحاظ لڑکی سے تمہاری شادی کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ خانی بیگم نے تڑپ کر فوری انکار کیا۔ خانزادہ لالا کو یہ سب پتہ چلا تو ساری زندگی مجھ سے بات نہیں کریں گے، میں کیا منہ دکھاؤں گی؟ سب کو حاذق نے ذلیل کروا دیا مجھے۔ پلوشیں پریشانی سے سر پکڑے روتی جا رہی تھیں۔ مورے، اب حمالہ کی شادی حاذق خان سے نہیں ہو سکتی، اس سب کے بعد تو بالکل نہیں ہونے دوں گا میں۔ حمالہ صرف میری دلہن بنے گی۔ اورات نے اپنی بات پر زور دیا۔ خانی بیگم اس کی ضد پر سر پیٹ کر رہ گئیں۔ باہر مہمان جمع ہو چکے تھے اور وہ کمرے میں ضد کیے بیٹھا تھا۔ میں اب کیا کروں مورے؟ کیسے سب کو بتاؤں گی؟ اورات پلیز مجھے مشکل میں نہیں ڈالو۔ پلوشیں روتے ہوئے اورات سے درخواست کرنے لگی۔ ٹھیک ہے، پھر فی الحال باہر جا کر میں حمالہ سے شادی کرنے کا بول دیتا ہوں۔ آپ کو یہاں کسی کو وضاحت نہیں دینی پڑے گی، اپنے گھر والوں کو گھر جا کر سب بتا دینا آپ۔ اورات نے اطمینان سے مشورہ دیا۔ پلوشیں اسے دیکھ کر رہ گئیں۔ تمہیں لگتا ہے تم باہر جا کر کہو گے حمالہ سے شادی کرنی ہے تو سب مان جائیں گے؟ خانی بیگم نے ابرو چڑھا کر اسے دیکھا۔ اس کی ضد سے ان کا سر درد کرنے لگا تھا۔ حمالہ کو اورات کی دلہن کے طور پر وہ سوچ بھی نہیں پا رہی تھیں۔ جی ہاں، میں جا کر کہوں گا اور آپ میرا ساتھ دیں گی مورے۔ مورے میں مزید کوئی بات نہیں سننا چاہتا۔ آپ آج میری شادی حمالہ سے کروائیں گی یا پھر میں اس شادی کے بعد ہمیشہ کے لیے شہر چلا جاؤں گا؟ وہ بلیک میلنگ پر اتر آیا تھا۔ چہرے پر بالکل سپاٹ تاثرات تھے، یعنی اب کچھ سمجھنے سننے سے عاری ہو چکا تھا۔ پلوشیں اب خاموش بیٹھی تھی۔ اچھا بھلا اس کے سر سے حمالہ کا بھوت اترا تھا۔ تمہارے بیٹے کی وجہ سے سب خراب ہو گیا، عزت سے نکل جاؤ گی سب کے ساتھ، مگر قسم کھا لو گھر جا کر حاذق کا منہ توڑ دینا جس نے تمہیں آج یہ دن دکھایا ہے۔ خانی بیگم نے ترش لہجے میں پلوشیں بیگم کو سنائیں۔ وہ سر جھکائے بیٹھی رہیں۔ اورات بے نیاز سا کمرے سے نکل گیا۔ خانی بیگم کو بھی اس کے پیچھے جانا پڑا۔ پلوشیں افسردہ سی باہر نکلی۔ آج دلہن لینے آئی تھی اور خالی ہاتھ جانا پڑ رہا تھا۔ بس اتنا تھا کہ اورات کی مہربانی سے وہ بھائیوں کو سب کے درمیان وضاحت دیے بغیر عزت سے لوٹ کر جانے والی تھیں۔ اورات کی بات پر مردوں میں سناٹا چھا گیا تھا۔ حاذق خان اور اس کے باپ چچا بھڑک اٹھے تھے۔ یہ کیا حرکت ہے سردار صاحب؟ آپ کا بیٹا آج سب کے درمیان ہماری بہو سے شادی کرنے کا کہہ رہا ہے۔ کیا یہی اخلاقیات سکھائی جاتی ہیں خان حویلی میں لڑکوں کو؟
حاذق خان کا باپ پتھریلے لہجے میں بول رہا تھا۔ خانزادہ نے ایک نظر ان پر ڈالی جو صرف بہنوئی نہیں بلکہ ان کے کزن بھی تھے، مگر آج بات کرتے ہوئے ان کے لہجے میں کوئی لحاظ مروت نہ تھی۔ آپ کی بہو نہیں، ہماری حویلی کی لڑکی ہے، اس کا نکاح نہیں ہوا کہ آپ بہو بول رہے ہیں؟ اور آپ کی حویلی بیٹوں کو جو تربیت دی جاتی ہے آپ کی حویلی میں، اس کو بھی میں ملاحظہ کر چکا ہوں۔ اوراد خانزادہ نے اطمینان سے جواب دیتے ہوئے ایک جتاتی نظر حاذق خان پر ڈالی جو پورے کروفر سے دلہا بن کر پہنچا ہوا تھا۔ ماموں یہ زیادتی ہے، اوراد سے کہیں تماشا بند کرے، بہت مذاق ہو گیا۔ حاذق خان غصے سے بول رہا تھا۔ اوراد ہم بعد میں بات کریں گے، ابھی نکاح کا وقت ہو رہا ہے، سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ خانزادہ نے دبے دبے لہجے میں اوراد کو سمجھانے کی کوشش کی۔ سوری مگر حمالہ کا آج حاذق خان سے نکاح ہو گیا تو پھر بات کرنے کو کچھ نہیں بچے گا، اوراد نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ سب کے سمجھانے یا روکنے پر بھی وہ جم کر اپنی جگہ کھڑا رہا تھا۔ حاذق خان نے کچھ بولنا چاہا مگر عین اسی لمحے اس کے موبائل پر کوئی میسیج ریسیو ہوا۔ اس نے رک کر میسیج دیکھے تو اسی کی تصاویر تھیں۔ اس نے بھونکلا کر یہاں وہاں دیکھا تو اس کے باپ بھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے موبائل کی اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ حاذق کے پسینے چھوٹ گئے۔ اس نے اوراد کی طرف نظر کی تو وہ جتاتی سرد نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں معذرت خواہ ہوں اوراد تم، خانزادہ نے سب سے معذرت کرتے ہوئے اوراد سے کچھ کہنا چاہا جب الہام ان کے پاس پہنچا۔ بابا جان آپ کو خانی مورے بلا رہی ہیں، انہوں نے زنان خانے میں ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے، شادی نہیں ہونے دے رہی۔ الہام کی بہکلائی ہوئی بات پر خانزادہ تیزی سے اس جانب بڑھ گئے۔ مورے یہ سب کیا چل رہا ہے؟ آپ دونوں دادی پوتے کو سکون نہیں ہے کیا؟ خانزادہ ناراض ہو رہے تھے۔ تم بس حمالہ کا اوراد کے ساتھ نکاح کرو۔ حاذق میرا بھی نواسا ہے مگر وہ اس قابل نہیں کہ اسے حویلی کی بیٹی دی جائے۔ خانی بیگم کی بات پر ان کے ماتھے پر بل پڑ گئی۔ مورے یہ بات آپ کو اور آپ کے اس لاڈلے کو آج اور اسی وقت پتہ چلی ہے کیا؟ پلوشی کا سوچیں کیا جواب دے گی سب کو۔ خانزادہ زج ہو گئے۔ تم اس کو چھوڑو، وہ سب جانتی ہے، تم فیصلہ کرو ورنہ آج نقصان اٹھاؤ گے۔ کبھی ماں کی بات بھی مان لیا کرو۔ اوراد بھی تمہارا ہی بیٹا ہے، اس کی ضد پوری نہ کی تو ہنگامہ کھڑا کر دے گا، باقی 3 نکاح بھی تو رہ جائیں گے۔ خانی بیگم سنجیدہ لہجے میں بولتی چلی گئی۔ خانزادہ کو اوراد پر غصہ آنے لگا مگر جب مردان خانے میں پہنچے تو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ حاذق خان اور اس کے باپ چچا خاموش کھڑے تھے، ان کے آتے ہی اٹھ کر جانے کی تیاری کرنے لگے۔ اتنی خاموشی اور سکون سے خانزادہ کا دماغ الجھ رہا تھا، اوراد کا اطمینان بتا رہا تھا کھڑے کھڑے کوئی گل کھلا چکا ہے۔ مہمان اب آپس میں چیمہ گوئیاں کرنے لگے تھے۔ خان داور اور خان عاذر نے انہیں اوراد کی بات مان لینے کا مشورہ دیا تاکہ معاملہ جلد سمیٹا جائے۔ نکاح شروع کریں مولوی صاحب، آؤ اوراد پہلے تمہارا ہی نکاح ہوگا، خانزادہ سنجیدگی سے کہتے ہوئے اسے گھور رہے تھے۔ وہ انہیں نظر انداز کیے سیدھا جا کر مولوی صاحب کے پاس بیٹھ گیا۔ دلہن بنی حمالہ پلوشے اور ان کی حویلی کی عورتوں کے چلے جانے کا سن کر صدمے میں آ گئی۔ باقی لڑکیاں بھی حیران پریشان سی بیٹھی تھیں۔ معاملہ کوئی جانتا نہیں تھا، وہ لوگ شادی کیے بغیر کیوں گئے تھے؟ وہ ساکت سی بیٹھی تھی۔ کمرے میں مرحا اور پریہان کے علاوہ حویلی کی باقی عورتیں بھی داخل ہوئیں تو حمالہ نے ان سب کو دیکھ کر آنکھیں میچ لیں۔ وہ نہیں سننا چاہتی تھی کہ اسے کسی خامی یا کمی پر دھتکار دیا گیا ہے۔